برداب نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل كلمة الإسلام لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل قلت فيكون الدين كله لله. سامعین محترم، آج مجھے انتہائی خوشی ہے اپنے نوجوان ساتھیوں کو دیکھ کر، اس جماعت حقہ کو دیکھ کر جن کے کاندھوں پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ لوگ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقرب بھی ہیں، معظم بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، قابل تعریف ہیں. جن کو اللہ اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اس کائنات کے مجتبی اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یہی دنیا کی کامیابی ہے کہ ہم اس اللہ کے دین کے لیے ہیں. ہمارا مشن، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین الہی کے لیے ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری نسبت اپنے رب سے ہے اور ہماری نسبت اس کے پیغمبر سے ہے. ہم اپنے آپ کو، میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں بلا امتیاز، میرے دل میں گھٹن نہیں، بڑی وسعت رکھتا ہوں. سمندر کی وسعتیں انشاءاللہ ہماری وسعتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں. سمندر بھی محدود ہے. آپ نے اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کے 3 حصے پانی ہے تو پھر بھی محدود ہی ہے نا. تو انشاءاللہ ہماری قلبی وسعت، دل کی وسعت وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہم سب الحمدللہ، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے. ہماری نسبت اللہ سے یہ ہے کہ ہم سب وہابی ہیں اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے. انگریز نے اس کو گالی کر کے پیش کیا تھا جبکہ یہ بہت بڑا عزت والا کلمہ تھا. وہاب کس کا نام ہے؟ تو وہابی کا معنی کیا ہوا؟ اللہ والا. یہ کوئی گالی ہے؟ یعنی اس انسان کا بندہ جو پوری کائنات کو دے رہا ہے. اور ہم محمدی بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں. سنی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سنت ہے اور محمدی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رہبر و رہنما جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بڑھ کر میں کوئی اعزاز نہیں سمجھتا. کائنات کا سب سے بڑا اعزاز، عزت یہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، کوئی منزلہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، کوئی سیٹ نہیں کہ جس کے ہم متمنی ہوں. ہم الحمدللہ اپنی اس زندگی کے اوپر جیسی بھی ہے، ہم کچے گھروں میں رہ کر، پکے گھروں میں رہ کر، متوسط طبقے میں رہ کر، اس جڑا والا کی تحصیل اگرچہ یہ دلوں کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اس کے اندر رہ کر بھی اللہ کی قسم ہم ساری کائنات سے زیادہ خوش ہیں. اللہ کے اوپر ہمارا کوئی نہ شکوہ ہے نہ گلہ ہے. ہم اپنے رب پر راضی ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں محترم بھائیو، وہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ہمارے علماء اس کے اندر وسعت نہیں پیدا کر سکے. اصل میں عالم کا کام ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پوری کائنات کے اوپر چسپاں کرے. یہ نہیں ہے کہ جی یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری، یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں اتری ہے، یہ آیت فلاں واقعہ ہوا تھا اس میں اتری ہے. وہ تو ایک اترنے کا سبب ہے. قرآن مجید تو عالمگیر ہے، وہ تو کائنات کے چپے چپے پر اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے.
تو اس کے اندر اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ ذرا مفہوم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہودیوں کو کہا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دو کائنات کے اندر چیزیں ہیں, ایک باطل ہے ایک حق ہے. حق کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں حق یحق حقاً, اس کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا, یعنی حق اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ساری کائنات مل کر مٹانا چاہے وہ مٹ سکتی, جو نہ مٹے اس کو حق کہا جاتا ہے. اور باطل کس کو کہا جاتا ہے جو مٹ جائے, جس کا وجود مٹ جائے وہ باطل, اور جو نہیں مٹتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حق. اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نے حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملانا ہے, فرق رکھنا ہے ان کا. کبھی جھوٹ جو ہے نا وہ حق کے اندر مداخلت نہ کرے. اور آگے فرمایا تھا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, یہاں پر بھی وہی لا جو پیچھے والا ہے وہ واو عطف کی وجہ سے وہ آگے بھی اثر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے کہ تم حق کو چھپانے کی کوشش کرو گے لیکن تم نے چھپانا نہیں ہے. حق نہیں چھپنا چاہیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے بھی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات سچی ہے, یہ حق ہے, اور اس کے بعد تم اس کو چھپاتے پھرو. یہ کام تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر وسعت پیدا کرو. یہ پاکستان مملکت خدا داد جس کو الحمدللہ بلا امتیاز بلا تفریق پورے اہل پاکستان نے, چاہے وہ لوکل لوگ تھے چاہے وہ مہاجر تھے, سب نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. بعض لوگوں نے گھر دے کر قربانیاں دی, بعض نے مہاجرین کی خدمت کر کے قربانیاں دی, بعض لوگوں نے زخمیوں کو پٹی لگا کر قربانیاں دی, بعض لوگوں نے اپنی بہنوں کو کٹا کر, اپنی بیٹیوں کو کٹوا کر, اپنی ماؤں کے لاشیں دے کر. اللہ اکبر کبیرہ. محترم بھائیو, اس پاکستان کو بنایا تھا. آج ہم نے نام جو رکھا ہے وہ کیا ہے, دفاع اسلام و پاکستان. بڑا عظیم نام ہے. یہ ریاست پاکستان ہے اور اس کا جو عظیم تر نظام ہے, جو سپریم اس کا نظام ہے وہ کیا ہے, اسلام ہے. یہ ہمارے نظام کے اندر لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ اس بات کی پابند ہے, ہائی کورٹ اور جتنے محکمے ہیں وہ تحصیل کی سطح پر ہوں یا گاؤں کے نمبردار کے ڈیرے کی سطح پر ہوں, وہ سارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو اعلیٰ حیثیت دیں گے, اس سے آگے کوئی چیز ہو سکتی نہیں. لیکن محترم بھائیو, شیطان مقابلے میں تھا, اس نے اس کو مٹانے کی کوشش کی. اب قرآن مجید آیا تھا, اس کے مقابلے میں جھوٹ بھی تھا, انگریز کا نظام بھی تھا, اللہ کا دستور بھی تھا, نبی علیہ السلام کا قانون. آپ تو شاید پڑھے نہیں, مجھے علم ہے, میں نے شریعت کو الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کی سطح تک حاصل کیا, ساری زندگی پڑھتے رہے کتابوں کے کیڑے بن کر. اللہ کی قسم وہ کوئی کائنات کے اندر بات نہیں کہ جس کا حل اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کے فرمان میں نہ ہو یا اللہ کے قرآن میں نہ ہو. وہ دنیا کے اندر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل ان دونوں چیزوں کے اندر نہ ہو. اتنا مضبوط نظم کائنات کے اندر اور کوئی بھی نہیں. کسی انگریز کا قانون وہ پوری کائنات کا احاطہ نہیں کرتا, کسی کافر کا, کسی سکھ کا کوئی لا, کسی برہمن کا, کسی بدھ مت کا, وہ پوری کائنات کے نظم کو لپیٹ نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو پوری کائنات کے لیے بھیجا, اور قرآن مجید نے پوری کائنات کو لپیٹ کر اپنے اندر رکھا ہوا ہے. جس کو سمجھ نہیں آتی وہ بات کرے, ہم اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. علماء کی ذمہ داری ہے, آپ کوئی سوال کریں, آپ جانوروں کے بارے میں کریں, انسانوں کے بارے میں کریں, آپ اپنی عدالت کے بارے میں کریں, آپ اپنے رزق کے بارے میں سوال کریں, آپ انسانوں کی ترقیوں کے بارے میں بات کریں اور غلط چیزوں کے بارے میں بات کریں, رشوت کے متعلق پوچھیں, حلال حرام کے متعلق پوچھیں, وراثت کا نظام ہے, طلاق کا نظام ہے, یہ سب قرآن و حدیث کے اندر موجود تھے. لیکن محترم بھائیو, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, 75 سال پاکستان کی زندگی ہو گئی اور ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا خون دے کر, لاکھوں قربانیاں دے کر. ہم نے اس کے اندر حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا. عدالتوں میں, تھانوں میں, محکموں کے اندر, ہر جگہ پر ہم نے باطل کو آگے کیا اور حق کو ہم نے کیا کر دیا, پیچھے کر دیا.
جبکہ ہمارے رب نے کیا کہا تھا کہ تم نے باطل کو حق کے ساتھ ملانا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم نے حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، مجھے کسی سے اختلاف نہیں، میں تاجروں کو، میں سکالروں کو، میں پروفیسروں کو، میں محدثین کو، کوئی مفسر ہو، کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی جناب اللہ اکبر کبیرہ نجار ہو، کوئی حداد ہو، کوئی مغل کا کام کرتا ہو، میں پوری پاکستان کو، اہل پاکستان کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا دفاع کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری تھی، اور اسلام کا دفاع کرنا بھی ہم سب کی کیا تھی؟ ذمہ داری تھی۔ کوئی مخصوص نہیں تھا کہ کوئی عالم جو ہے وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنے اور کوئی پٹواری جو ہے وہ ملک کا ٹھیکیدار بنے، ایسی بات نہیں تھی۔ ہم سب برابر کے اس کے ذمہ دار تھے، اور ہمارے رب نے کہا تھا کہ تم نے حق کے ساتھ باطل کو نہیں ملانا ہے، اور تم نے حق کو بھی نہیں چھپانا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں بڑے بڑے عقل دیے نا، تم سب کچھ جانتے ہو، مچلے بننے کی ضرورت نہیں، مجنون اور دیوانہ بننے کی ضرورت نہیں، تم بڑے سمجھدار ہو، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ہم نے 75 سال کیا کیا؟ ہمارا کیوں بیڑا غرق ہوا؟ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایک طرف ساری دنیا ہمیں مانتی ہے، سارا دنیا کا کفر مانتا ہے کہ جی پاکستان کی ایک محکمہ ہمارا پاکستان کا لے لے۔ ہماری فوج کے بارے میں پوری دنیا میں تاثر ہے کہ پاکستان کی فوج یہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ کس لیے؟ کیا مقصد ہے؟ ان کے قد بڑے ہیں، یا وہ خوبصورت ہیں، یا ان کے اندر کوئی اور خوبصورتی ہے؟ یہ بات نہیں، ان کے اندر خوبی کیا ہے کہ جہاں پر ملک کا مسئلہ ہو، جہاں پر دین اور مذہب کا مسئلہ ہو، ہمارا فوجی کٹ سکتا ہے لیکن پیچھے ہٹ سکتا۔ یہ ہے وہ جرت اور یہ وہ بہادری جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کو پیغام پہنچا کہ پاکستان کی فوج جیسی کوئی فوج نہیں ہو سکتی۔ تو محترم بھائیو، جب ہم اتنے مضبوط ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر اسلام مضبوط کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر پاکستان وہ مضبوط کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کی ذمہ داری تھی ان کو ہم نے چھپا دیا، ان کو ہم نے پیچھے کیا۔ جو غیر ذمہ دار لوگ تھے وہ آگے آئے، جو اقتدار کرنا نہیں جانتے تھے وہ اسلام آباد کے محلات کے اندر بیٹھ گئے۔ عدالت کی کرسی پر وہ آدمی بیٹھ گیا جس کو عدل کا پتہ ہی نہیں، جو نظام عدل کو، کائنات کے نظام کو، محکمے کے نظام کو جانتا نہیں تھا۔ وہ آدمی جب اس کرسی کے اوپر براجمان ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب جہالت کرسیوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھر تنزل اور ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنتی ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے نظام کے اندر خرابی آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کوئی خوشی نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی جماعت کے اوپر حملہ کرے۔ ہم قطعاً علماء اور میں اپنے رفقا کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی جماعت کو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، کسی کو کوئی حق نہیں۔ تمہارے پیغمبر نے تمہارے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، تمہارے پیغمبر نے تمہیں روک دیا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کا خون بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ کس مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر گولی چلائے، یا کس مسلمان کو یہ حق ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کرے؟ یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع کیا ہے، اور یہ معاملہ معمولی نہیں۔ جو مسلمان کی توہین کرتا ہے میرے بھائیوں، اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ بیت اللہ کو توہین کے ساتھ گرانے والا وہ کم مجرم ہے، مسلمان کی توہین کرنے والا وہ بیت اللہ کے گرانے سے زیادہ بڑا مجرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھو، فرمایا بیت اللہ تو اللہ کی عزت والا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے۔ میں نے اس کو سینکڑوں مرتبہ میری نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی، خدا کی قسم جب ہم نے بیت اللہ کو دیکھا جلال نظر آیا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک مرتبہ جسم کے اندر کپ کپی ہوئی، کیونکہ وہ رب الجلال کا گھر ہے، عظمت والا، عزت والا، سب سے پہلا گھر جس کا طواف فرشتے نے کیا، جس کا طواف آدم علیہ السلام نے کیا، سب انبیاء نے کیا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے بیت اللہ تو بہت بڑی عزت والا ہے، پر تیرے مقابلے میں میرے اوپر ایمان لانے والے مومن آدمی کی عزت تو اسے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بےعزتی کر کے دیکھے بیت اللہ کی، کوئی ہم میں سے بیت اللہ کی توہین کرے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں؟ اور ہم اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی یہاں پر ہر روز تذلیل کرتے ہیں، جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو پکڑ کر اس کا کنوں پر نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار۔ محترم بھائیوں،
پاکستان کا نظم کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا؟ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آج تک 75 سال گزر گئے، تھوڑا سا عرصہ نہیں، 75 سال، ایک صدی کے 3 حصے گزر گئے، لیکن یہ پاکستان کے اندر نہ امن آیا، نہ قرار آیا، نہ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو دیا گیا، نہ اسلام کو علل اعلان اس کے جھنڈے کو بلند کیا گیا، بلکہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اگر کوئی اسلام کی تقریر کرتا ہے اس عالم کے اوپر بھی ہم نے پابندیاں لگائیں، ہمارے محکموں نے اس کو بھی کچلنے کی کوشش کی اور لوگوں کے حقوقوں کو پامال کیا گیا، لوگ دھکے کھاتے رہے محکموں کے، 75 سال جرم کرتے رہے۔ اصل وجہ محترم بھائیو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ قیادتیں یہ اسلام کو اور پاکستان کو دفاع اور مضبوط نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو اس ملک کے حقیقی پاسباں ہیں اور وہ محافظ ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یہ چناؤ کرنا ہوگا ان مخلص علماء کا، ان مخلص پروفیسروں کا، علاموں کا جو بہت بڑے علم کے مالک ہیں، ان کو اس ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالنے کا موقع اگر دیا جاتا تو وہ خدا کی قسم لوگوں کی خدمت کرتے، وہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے، وہ پاکستان کی مضبوطی کا کام کرتے۔ جب ہم نے ان لوگوں کو آگے کھڑا کیا کہ جن کے پاس ہماری نالیوں اور گلیوں کے پیسے آتے ہیں، وہ 50 لاکھ آتا ہے تو 5 لاکھ بھی نہیں لگتا، 45 لاکھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جب یہ حالت ہوگی تو اسلام کیسے مضبوط ہوگا اور پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ ہم نے نظم دیکھا ہے، یہاں پر رونے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب ماشاءاللہ عبدالحفیظ صاحب، میں ان کی وہ دیکھتا رہتا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ نالا بند ہے، کبھی یہ جڑا والا کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں مدینۃ الرسول میں رہا ہوں، آپ بھی خوش نصیب رہے ہوں گے، کچھ بھائی ہیں جو جدے میں زندگی گزار گئے ہیں، کچھ ریاض میں۔ اللہ کی قسم ہم حیران ہیں، اتنے ترقی والے لوگ جن کو ہم کہتے تھے وہ بدو ہیں اور وہ جاہل ہیں، ان کو عقل کوئی نہیں، راتوں رات ان کا سسٹم ہے۔ مدینے کا کافی سارا ایریا پورا محلہ ہے، لوگ سوئے ہوئے، رات کو سڑک کوئی نہیں ہوتی، صبح کے وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پورے محلے کی سڑکیں بنی ہوتی ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ کوئی چیز بن بھی گئی۔ ہم جاتے ہیں ذلیل ہو کر یہاں سے جڑا والا فیصل آباد، ہماری پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جو دل کے مریض ہیں ان بیچاروں کے دل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ترقی کی۔ محترم بھائیو، ان لوگوں کا لڑنا، ان لوگوں کا آپس میں اختلاف کرنا، یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ لوگ ملک کا اقتدار نہ تحفظ کر سکتے ہیں، نہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام لانا چاہتے ہو اور اگر اس پاکستان کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر ماننا پڑے گا اسلامی قیادت کو۔ ہشام الہی ظہیر ہو، حافظ ابتسام الہی ظہیر ہو، ان کے بھائی ہوں، ساجد میر صاحب ہوں، جو بھی قیادت اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے۔ سراج الحق صاحب کو میں تسلیم کرتا ہوں، جب بھی انہوں نے بات کی ہے خیر کی بات کی ہے، کبھی بھی انہوں نے غلط بات نہیں کی۔ وہ ملک کی بات کرتے ہیں، وہ قوم کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر ہیرے ہیں اور دوسری جماعتیں خالی ہیں۔ یہ لوگ اصل اس ملک کے پاسباں ہیں۔ اور اب تم اٹھ کھڑے ہو تو محترم بھائیوں پھر کردار ادا کرو۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ رکھا۔ ہمارے بڑے کیوں جیت گئے تھے؟ ان میں سے اگر محمد بن قاسم اٹھا تھا تو اس کا یہ عزم تھا کہ میں اکیلا نہیں، میں ایک وقت آئے گا جس وقت میں پوری کائنات کے اوپر اسلام کا علم بلند کر دوں گا، اور کر کے دکھا دیا۔ طارق بن زیاد آتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھا۔ موسیٰ بن نصیر آتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھا۔ صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھا۔ خالد بن الولید آتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھا۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھے۔ ایران کی سرحدوں تک اور ادھر کابل کے شہر تک عمر بن خطاب کے دور میں اسلام کا علم بلند ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، وہ دین جو مدینہ اور مکہ سے نکلا تھا وہ افغانستان کے کابل تک پہنچا۔ جاؤ سنن ابی داؤد کی حدیث اٹھا کر دیکھو، حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کابل کے شہر افغانستان کے اندر آ کر حکومت کر رہے ہیں۔ یمن ہمارا تھا، چین ہمارا تھا، عرب و عجم ہمارا تھا۔ آج کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے ملک میں سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے نا، ہمیں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا ملک نہ ٹوٹ جائے، بجائے اس کے کہ ہم نے پھیلاؤ کرنا تھا۔
آج ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے جی کبھی سندھ کا، کبھی بلوچستان کا، کبھی KPK کا. یہ ساری چیزیں کیوں آئی ہیں محترم بھائیوں؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان لوگوں کو جو باطل تھے ہم نے ان کو حق سمجھ کر آگے لایا. اللہ کے نزدیک وہ حق نہیں تھے. اگر وہ حق ہوتے تو 75 سال کے اندر پاکستان بھی مضبوط ہوتا، اسلام بھی مضبوط ہوتا. اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق کو چھپانے کی کوشش کی، جس کو چھپانا بہت بڑا جرم ٹھہرا. محترم بھائیوں ایک بشارت سنیں. مہمان گرامی سارے تشریف لا رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر، محبوب پیغمبر، صادق و مصدوق پیغمبر، صادق و امین پیغمبر. اور میں یہ آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں. ہمارے ملک کے اندر پچھلے دنوں میں یہ مسئلہ ٹھہرا تھا کہ جی فلاں صادق و امین ہے، فلاں صادق و امین نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ بات، اس پر بحث کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے. انتہائی، میری طرف توجہ ہے. صادق و امین کے اوپر بحث کرنا بالکل غلط بات ہے. میں ایز مفتی بات کر رہا ہوں، جس کو اعتراض ہو میرے ساتھ بات کر سکتا ہے. صادق و امین کا معنی کیا ہے؟ صادق اس کو کہتے ہیں جس نے ہمیشہ سچ بولا. امین وہ ہے جس نے کبھی خیانت، اور یہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ عمران خان کو کہنا، نواز شریف کو کہنا، شہباز شریف کو کہنا، یہ بالکل صادق و امین کا لقب ان کو دینا بہت بڑا گناہ ہے. ان میں سے کوئی بھی صادق و امین نہیں. جاؤ میں کہتا ہوں اس کے اوپر عدالت نے جی صادق امین کہا ہے. کیوں کہا؟ اور یہی تو وہ لقب ہے، یہی تو وہ میرے پیغمبر کا میزہ اور خوبی تھی کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کو حاصل تھی. مکے کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تو وہ کہتے تھے صادق و امین کو لاؤ، صادق و امین کو لاؤ، جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے. ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اس سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے سچ بھی کبھی نہیں، مطلب ساری زندگی کی ہم یہ قسم نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم نے یہ قسم دے سکتے کہ ہم نے امانتوں میں خیانت نہیں کی. تو صادق و امین کا لفظ اللہ کے پاک پیغمبر پر ہی ٹھہرتا ہے. اس کے بعد وہ پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی اسمبلیوں میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر صادق المصدوق نے کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عجیب بات ہے، میرے پیغمبر کے کپڑے سادہ، میرے پیغمبر کا جوتا سادہ. صحابہ کرام کو ایک کپڑا نصیب ہے، دوسری چادر کوئی نہیں. یہاں پر ٹوپیوں کا روڑا ہے. 75 سال ہو گئے مولوی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے کہ تیسرا کپڑا ہے یا نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی میرے بھائیوں. اور آپ نے وہ بھی واقعات پڑھے ہیں کہ ایک میاں ہے اور ایک بیوی ہے. خاوند جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، دوڑ جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم جلدی کیوں جاتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہی چادر ہے میرے پاس، یہ میں واپس جاؤں گا، میری بیوی یہ پہن کر نماز پڑھے گی. ہمارے گھر کے اندر صرف ایک چادر ہے. اور یہ حالت تھی ان کی اس وقت جب اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے تھے. کبھی امام کائنات خندق کے میدان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر کدال سے پتھر توڑ رہے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ چمک نکلتی ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کسرا فتح ہو گیا. ادھر دوسری ضرب لگتی ہے، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فارس فتح ہو گیا. مجھے فارس کے اور کسرا کے سونے کے کنگن اور خزانے دکھا دیے گئے ہیں. کافر مذاق کرتے ہیں یہاں پر پتھر توڑ رہا ہے، کیسر کسرا کے خواب دیکھ رہا ہے. وہ مذاق کا وقت ان کا تھا. لیکن کیوں بھائی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیسر و کسرا کو صحابہ نے فتح کیا یا نہیں کیا؟ بولو، ایران کو فتح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ روم کو فتح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یدخل کلمۃ الاسلام. فرمایا میری امت کے لوگوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اللہ رب العالمین ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام فی کل بیت مدر ولا وبر. فرمایا زمین کے اوپر کوئی گھر نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی ویڑا نہیں، کوئی حویلی نہیں، کوئی پنڈ نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی قریہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی ضلع نہیں، کوئی تحصیل نہیں، کوئی صوبہ نہیں. فرمایا پوری کائنات کے اوپر میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کوئی ملک نہیں. فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر. فرمایا وہ کچا گھر ہے یا پکا گھر ہے، خیمے کا بنا ہوا ہے، لکڑیوں کا بنا ہوا ہے. فرمایا پوری کائنات کے اوپر جو بھی گھر بنا ہوا ہے نا، میرا اللہ اسلام کے کلمے کو اس گھر کے اندر پہنچائے گا. اور امام کائنات نے فرمایا بے عز عزیز و ذل ذلیل. یا تو لوگ عزت کے ساتھ اسلام میں آ جائیں گے
ان کو عزت ملے گی، وقار کے ساتھ اسلام کو قبول کریں گے. اور اگر وقار کے ساتھ کسی کو قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو اسلام اپنا اتنا اثر ان کے اوپر چھوڑے گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے اسلام کو قبول کرنے کے لیے. ان کے لیے اور کوئی مدد باقی رہے گی نہیں. ان کی جانوں کا امان، ان کی جانوں کا سکون، ان کے لیے چین، ان کے لیے راحت صرف اسلام کے اندر رہ جائے گی. وہ قبول کریں گے، ہر کوئی اسلام کو قبول کرے گا. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس وقت موجود تھے، کہتے ہیں میں نے خوشی میں آ کر اونچی طرح کہا قلت فیکون الدین کلہ للہ. میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، اس کا یہ مطلب نکلا کہ عیسائیت ختم، یہودیت ختم، بدھمت ختم، برہمنیت ختم، سارے کفر کے نظام ختم. اگر کائنات کے اوپر رہے گا تو اللہ کا اسلام رہے گا، یا رب العالمین کا پیغام رہے گا. میرے پیارے پیغمبر کا یہ نعرہ تھا، امام کائنات نے لگایا تھا. محترم بھائیو، اسی امید کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا یہ تقاضا ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ. میں اکیلا کچھ نہیں، تم بھی اکیلے کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. فرد ملت سے ہے، بیرون ملت کچھ نہیں. موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. سب مل کر کھڑے ہو جاؤ اور محنت کرو، تحریک بپا کر دو. یہ رب کا پیغام پوری کائنات کے اوپر لے کر کھڑے ہو جاؤ. ہر آدمی اپنے آپ کو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قطعبہ بن مسلم، عمر بن خطاب، خالد بن الولید، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ کی صورت بنا کر ان کے پیروکار ہو کر ان کے قدموں پر چلتے ہوئے اس پوری کائنات کے اوپر اسلام کو نافذ کر دو اور پوری کائنات کو اسلام کا گہوارہ بنا دو. اس کا دفاع بھی تمہارے ذمہ ہے، اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے. اسلام ہے تو ہماری عزت ہے، اور اللہ کا پیغام ہے تو ہماری عزت ہے. اگر اسلام نہیں تو ہماری عزت کوئی نہیں. میں انشاءاللہ خلوص کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے. محترم بھائیو، یہ میرا فقیرانہ عاجزانہ پیغام اپنے دماغوں میں لے کر یہ ضرور جانا اور سستی نہیں کرنی. ہم صرف چاولوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ دو چار دیگیں اڑا دی اور معاملہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں، اپنے دلوں میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کیسے کرنا ہے، اسلام کا کیسے دفاع کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی بتلانا چاہتا ہوں، یہ صرف ان کو خوشخبری مل سکتی ہے جن کے ایمان سے دل بھرے ہوئے ہیں، ان کو یہ نظر آتا ہے. ورنہ دوسرے تو یہی کہتے تھے کہ یہ پتھر توڑ کر کیسے و کتنا پتہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کو پتہ ہے. اب یہ وقت آ چکا ہے، نہ وہ کامیاب ہوئے نہ وہ ہوئے. وہ کہتا وہ غلط، وہ کہتا وہ غلط. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیسری ایسی پاور کی ضرورت ہے جو غلط نہ ہو. اور وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ نبی کے ماننے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اللہ رسول کی بات کو ماننے والے، اور اسی کو اپنا آخری اور اول نظام سمجھنے والے. اور انشاءاللہ وہ آپ کی قیادت ہے. سارے مل کر بڑے ہمارے بزرگ، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور اللہ ہماری زندگی میں اس پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے اور یہاں پر اسلام کا سورج طلوع ہو. ہم حدود اللہ کو نافذ ہوتے یہاں دیکھیں، عدل و نظام، عدل و انصاف کے نظام کو یہاں پر ہم چلتا ہوا دیکھیں، نظر آئے اور مزہ آئے، لذت آئے کہ جناب غریب اور امیر کا نظام ایک ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا